الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کہ بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلہ میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پر جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدہ کے بدلے 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نیز جنت کا عظیم الشان محل، اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمی بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ اس میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، بِإِذْنِ پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے ماہ رمضان تک پہنچائے اور ماہ رمضان کی خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں خوب اپنی عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جائے، اور ہمارے ماں باپ کی کامل مغفرت فرمائے، کامل بخشش فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔